نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. لیں جی سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں. اس میں میں آپ کو جو ہے وہ جو ہم نے اکٹھی گردان دیکھی تھی اس کی طرف لے جاتا ہوں. یہ ہم نے یہ مؤنث جمع مکسر بنانے کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا. کوئی اس کے اندر جمع مکسر بنانے کا قاعدہ نہیں ہے. دیکھیں جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں. کبھی حروف گھٹا دیے جاتے ہیں, کبھی حروف بڑھا دیے جاتے ہیں, اور کبھی حرکات و سکنات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں جدارن, جدارن کی جو جمع ہے جمع مکسر ہے وہ جدرارن ہے. لسان کی جو جمع ہے وہ السنتن ہے. لیکن کوئی ایک پیٹرن نہیں ہے. اچھا جی, اچھا اسی طرح کبھی حرکات اپنا یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے جی, اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کتابن کی جو جمع مکسر ہے وہ کتبن ہے, اور پھر قلم کی جو جمع مکسر ہے وہ اقلام ہے. اب آپ دیکھیں چار اسماء ہم نے لیے ہیں, چاروں مختلف ہیں, کوئی ایک پیٹرن نہیں ہے. جبکہ ہم نے مسلم جو جمع سالم پڑھی تھی اس میں کیا ہے, ایک ہی پیٹرن تھا. اس کے مطابق جو بھی آپ اسم لے کر آئیں اس کی جمع اسی پیٹرن پر بنا دیں. یعنی مسلمون ہے مسلمانی مسلمون. اچھا کافرون کافرانی کافرون کافرون. اسی طرح صادقون صادقون. اچھا اسی طرح کوئی بھی آپ اسم لے لیں, جمع سالم جو ہوگی اونا کے وزن پر بنے گی. جبکہ یہاں پہ دیکھیں جو درارن ایک وزن ہوتا تو پھر ہم اسی پہ سارے بنا لیتے. کتابن سے کتبن ایک وزن ہوتا تو ہم اسی پہ سارے بنا لیتے. السنتن اس پر اگر اس طرح کے سارے ہوتے تو ہم اسی طرح کا جو ہے بنا لیتے. اقلامن دیکھیں قلمن سے اقلامن. تو یہ جو ہے ان کے آپس میں اس طرح کے گروہ ہم بنا تو لیں گے, ڈھونڈ تو لیں گے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس پیٹرن پر کوئی 5-6 لفظ آپ کو مل جائیں, اور اس پیٹرن پہ 2-4-5 مل جائیں, اس پیٹرن پہ بھی آپ کو کچھ مل جائیں. لیکن حقیقت جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جمع مکسر بنانے کا اصل میں کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں. بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. جیسے جیسے جمع مکسر آپ کے سامنے آتی جائے وہ ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. یہ اسی طرح جو ہم سبق ساتھ ساتھ اسباق مستقل پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جمع مکسر کے جو قواعد آتے جائیں گے وہ ہمیں انشاءاللہ, یعنی جمع مکسر جو آتی جائیں گی وہ ساتھ ساتھ ذہن نشین ہوتی چلی جائیں گی. اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ بھائی جمع مکسر ہم کیسے بنائیں. تو یہ ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ بھی جمع مکسر ہے, یہ بھی جمع مکسر ہے, یہ بھی جمع مکسر ہے. پھر ایک انسان کا فہم ڈیولپ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. پھر اس پیٹرن پر جو بھی آئے گا آپ اس کی جمع مکسر بنا بھی سکیں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی. یہ ہم نے گردان بنائی تھی پوری. دیکھیں مسلمن مسلمن واحد اسم ہے نا, رفع کی حالت میں مسلمن ہوگا, نصب کی حالت میں مسلمان ہوگا, اور جر کی حالت میں مسلمین. دیکھیں رفع کی حالت, نصب کی حالت اور جر کی حالت. تو یہاں پہ دیکھیں دو زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے. اچھا یہی اسم جب دو بنے گا تو آنی کی آواز آئے گی, مسلمانی مسلمینی مسلمینی. اور جب جمع بنے گا تو مسلمون بن جائے گا, اونا کی آواز. اونا کی آواز ذہن نشین کریں بس. دیکھیں آنی اونا آنی اونا, آنی بھی رفع کی آواز لیکن تثنیہ کی, اونا بھی رفع کی آواز لیکن
जमा की। मुस्लिमैनी, ऐनी की आवाज, ये नसब की। और मुस्लिमीना, ये ये भी नसब की आवाज है, लेकिन है किसकी? जमा के लिए। और ये मुस्लिमैनी नसब की आवाज है, लेकिन है किसके लिए? तस्निया के लिए, दो के लिए। अच्छा, अब ये जो दोनों आपको नजर आ रही है ना, ये दोनों जर की हालत में भी इसी शक्ल में होंगी। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी और नसब की हालत में, और मुस्लिमैनी जर की हालत में। अच्छा, यहाँ पे मीम के ऊपर जबर है तस्निया में, और नून के नीचे जेर है। यहाँ पे क्या है देखें, कसरा है यानी जेर है। मीम के नीचे जहाँ पे फतहा थी, जबर थी, उस जगह पे कसरा है यानी जेर है। और जहाँ पे जेर थी उस जगह पर जबर है यानी फतहा है। मुस्लिमीना, यहाँ पे क्या है? मुस्लिमैनी। मीना और मैना, मैनी को आपस में गड़बड़ ना कीजिएगा, इनको मिक्स ना कीजिएगा। जैसे मेरे मुंह से अभी निकल गया ना मैना, लोग इस तरह भी पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं करना। अगर मीम के ऊपर जबर लगानी है तो नून के नीचे जेर लगानी होगी, अगर मीम के नीचे जेर लगानी है तो नून के ऊपर जबर लगानी होगी। मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। और इसी तरह मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। अब दोबारा सुने जरा। मुस्लिमुन रफा की हालत, मुस्लिमान नसब की हालत, वाहिद इसकी बात हो रही है। मुस्लिमीन जर की हालत। इसी तरह तस्निया में मुस्लिमानी रफा की हालत में है। ये अब आप जबर जेर पेश नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे क्या देखेंगे? आने की आवाज। यहाँ पे हम देखेंगे आखिरी हर्फ की हरकत क्या है, पेश है या जबर है। अगर पेश है तो रफा की हालत है, अगर जबर है तो नसब की हालत है। अच्छा, दो जबर भी हो सकती हैं, दो अपना एक जबर भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मुस्लिमूना, यहाँ पे भी हम जबर को नहीं देखेंगे, हम किस चीज को देखेंगे? ऊना। ऊना की आवाज रफा की आवाज है असल। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना नसब, और फिर मुस्लिमीना नसब की। तो ये ईना, ईना, ईना की आवाज नसब की है या जर की है? किसके लिए? जमा के लिए। अच्छा जी, अब आप देखें मुस्लिमतुन, ये वाहिद मुअन्नस, अपना वाहिद मुअन्नस के रफा की हालत में मुस्लिमतुन। जब ये नसब की हालत में जाएगा ये इसम तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमतन। अच्छा, माना के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि माना के अंदर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। इसी तरह जब ये मुस्लिमतुन तस्निया बनेगा यानी दो मुसलमान औरतें बनेगी, तो फिर क्या बन जाएगा? मुस्लिमा तानी। आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाकर उसके बाद आनी की आवाज का इजाफा करेंगे। मुस्लिमा तानी, आनी। मुस्लिमा तैनी नसब, मुस्लिमा तैनी जर। शक्ल एक जैसी होगी, जर की हालत में भी नसब वाली शक्ल और नसब की हालत में भी नसब वाली शक्ल। ठीक है जी। मुस्लिमातुन रफा की हालत में आतुन की आवाज आएगी, और मुस्लिमातिन नसब की हालत में देखें जर की शक्ल है, दो जेर है ना, तो जर वाली शक्ल कौन सी होती है? जब दो जेर हूं, जैसे मुस्लिमीन और मुस्लिमातिन। तो नसब की हालत में भी जर वाली शक्ल, और जर की हालत में भी जर वाली शक्ल। ठीक है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतिन। नहीं जी, अब हमारा टॉपिक आ गया है वुसत का टॉपिक, मारफा या नकरा। ये आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं भला? कौन से दो टॉपिक पढ़े हैं, जरा लिख के बताइए। हमने चार पहलू पढ़ने थे ना, और में से दो पहलू हमने पढ़ लिए हैं। नहीं, बल्कि तीसरा भी पढ़ लिया है ना, तीन पढ़ लिए हैं, आज चौथा पढ़ रहे हैं। तो पहले तीन कौन कौन से हैं जी? जी, जिन्स अदद। और उससे पहले भी एक टॉपिक था ना? इसम नहीं, इसम तो सारा पढ़ रहे हैं हम टोटल।
اسم کو درست استعمال کرنے کے لیے میں نے آپ کو 4 پہلو بتائے تھے اس اسم سے متعلق. پہلا کیا تھا؟ حالت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. حالت، جنس، عدد، وسط. حالت، جنس، عدد، وسط. حالت کے اعتبار سے یا تو اسم رفع کی حالت میں ہوگا، فاعلی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں ہوگا، مفعولی حالت میں ہوگا، یا جر کی حالت میں ہوگا، اضافی حالت میں ہوگا. بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کو کہیں نیند نہ آئی ہوئی ہو، چلیں آپ سے بھی کچھ پوچھ لوں نا. تو دیکھیں اسم کے اعتبار، اپنا وسعت کے اعتبار سے جو اسم ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی 2 قسمیں ہیں اسم کے اعتبار سے. 2 قسمیں ہیں، ایک یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. معرفہ جو ہے وہ خاص چیزوں کو کہتے ہیں اور نکرہ عام چیزوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بس یہ نوٹ کرنی ہے چیزیں اور اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. یہ انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ سمجھ بھی آتا چلا جائے گا. اسم علم، اسم علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اب اسم علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ذاتی نام، کسی شخص کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم علم. ٹھیک ہے جی. ذاتی نام جیسے زیدن. اب زید جو ہے، جو نام ہے، یہ اسم علم ہے، اسم ہے. ہم پوچھتے ہیں نا کسی سے بھائی تمہارا اسم شریف کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو اسم ہوتا ہے نا وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسم علم. جو آگے سے بندہ بتاتا ہے وہ اس کا اسم علم ہوتا ہے، ذاتی نام ہوتا ہے. تو اسی طرح مکہ تو، دیکھیں یہ بھی معرفہ ہوگا. زیدن یہ بھی معرفہ، مکہ تو یہ بھی معرفہ. یہ القلم جو ہے نا یہ معرفہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ کی مثال نہیں ہے. یہ غلط مثال یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اس کی مثالیں نیچے آئیں گی. جس صفت کے ساتھ یا جس اسم کے ساتھ آپ ال لگا دیں وہ معرفہ بن جاتا ہے. وہ نکرہ ہو تب بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ بن گیا ہے، لیکن اس کی مثال الگ سے آئے گی. اصل میں یہ 2 ہیں. دیکھیں کمبو قبیلوں کے نام وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. جیسے پاکستان یہ معرفہ ہے، مکہ تو معرفہ ہے. اچھا سعودی عرب جو بھی ہے وہ بھی معرفہ. اسی طرح کوئی بھی ہم ملک کا یا شہر کا یا جو ہے کسی انسان کا نام لیں گے تو وہ معرفہ کہلائے گا. اچھا اسی طرح اسم ضمیر، یعنی زید کی جگہ پہ جو اسم ضمیر استعمال ہوگی وہ بھی اسم کہلائے گا اور وہ اسم کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ہوا جیسے وہ، انتا تو، نحنو ہم، یہ ایک پوری گردان ہے جو ہم پڑھیں گے. 14 سیغے اس کے ہوں گے. یہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے. انشاءاللہ یہ جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت بالکل ہی آپ کے سامنے واضح ہو کے یہ چیزیں آ جائیں گی. یہ کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا زید صبح اٹھا اور اس نے کھانا کھایا، پھر اس نے جو ہے بستہ اٹھایا، پھر وہ چلا گیا. دیکھیں زید تو میں نے شروع میں نام لیا نا، بعد میں پھر اس اور وہ اور یہ کرتا رہا. تو یہ جو میں نے وہ اور اس استعمال کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ اس کے نام کی جگہ پہ استعمال کیا ہے اور اس کو کہتے ہیں ضمیر. اسم ضمیر یعنی نام والی ضمیر، یعنی نام کی جگہ پر استعمال ہونے والی ضمیر. اسم اشارہ. اچھا جب ہم اشارہ کرتے ہیں نا کسی چیز کی طرف تو وہ بس اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اسماء اشارہ ہیں، خاص نام ہے، خاص اسم ہے جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کے بھی پورے 14 سیغے آپ کو ملیں گے. یہ ہم انشاءاللہ خصوصی طور پر پڑھیں گے. یہ جو اسماء اشارہ ہیں نا یہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اسماء اشارہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہی ہوں گے. اچھا جی. اس کے بعد معرف باللام، یہ جو یہاں پہ اوپر آئی تھی نا مثال یہ نیچے بھی آ گئی ہے. تو جو اس ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے وہ بھی معرفہ کی قسم میں آئے گا. الباب، القلم، الصالح یہ بھی معرفہ ہے.
اسم موصول جو کسی جملے کو یا جو ہے نام کو یا یہ ہے کہ کسی مرکب کو یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملائے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اسم موصول کہلائے گا اور وہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے الذی، اللتی، الذین. الذی وہ جو، یہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، وہ لوگ جو. اب یہ جو کا معنی ہے نا، یہ پہلے والے جملے کو اور بعد والے جملے کو، یا پہلے والے مرکب کو اور بعد والے مرکب کو آپس میں ملا رہا ہے. التی، الذین، یہ بھی اس کے بھی ہم جو ہے 14 سیغے پورے کے پورے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کے سب کے میں آپ کو معنی بتاؤں گا کہ یہ الذی جو کا معنی دے رہا ہے کس کے لیے دے رہا ہے؟ وہ ایک مذکر جو، التی وہ ایک مؤنث جو. ٹھیک ہے، الذین وہ سب مذکر جو، یہ معنی دیتا ہے. تو یہ ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل رکھوں گا تو بالکل واضح سمجھ آ جائے گا. دیکھیں اب یہ 5 جو ہے آپ نے نام یاد کرنے ہیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس معرف باللام، اور اس میں موصول. 2 چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں سے ایک ہوگا مضاف الی المعرفہ. اگر وہ ایک مرکب ہم پڑھیں گے جس کے اندر ایک مضاف ہوگا دوسرا مضاف الیہ ہوگا. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کی طرف جو مضاف بن کر آئے گا وہ بھی معرفہ کہلائے گا. تو وہ ایک قسم ہو جائے گی، اور ایک اور قسم ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا. تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ 5 چیزیں یہ ہیں جو کہ معرفہ ہوتی ہیں، 5 قسمیں ہیں، اور 2 قسمیں ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. تو ٹوٹل قسمیں بن جائیں گی 7، معرفہ کی 7 قسمیں بنے گی. اور آگے ہے جی نکرہ. نکرہ اسم. نکرہ کیا ہے؟ اسم وہ اسم ہے جو یعنی عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اسم ذات، ایک قسم کی مختلف چیزوں کا مشترک نام، جیسے انسان. اب اس انسان کے اندر نا سارے انسان آ گئے ہیں. فرسن، فرس کے اندر سارے گھوڑے آ گئے ہیں. اور سب گھوڑوں کو ہم جانتے تھوڑی ہیں، ایک کا نام رکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا. اگر اسی طرح انسان بھی سارے کے سارے کروڑوں اربوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں گے تو سب کو ہم جانتے تھوڑی ہوں گے. ہم اس کو جانتے ہوں گے جس کا نام ہمیں پتا ہوگا، یا جس کو ہم شکل سے پہچانتے ہوں گے، یعنی جس سے ہمارا تعارف ہوگا اسے ہم جانتے ہوں گے نا. تو وہ معرفہ بنے گا. باقی سارے انسان نکرہ ہوں گے جو ہمارے جانے پہچانے نہیں ہوں گے. حجر، پتھر. اب سارے کے سارے پتھر کیا ہیں؟ نکرہ ہیں. لیکن اس میں سے کوئی ہم سنگ مرمر اس کا نام رکھتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ جانا پہچانا بن جاتا ہے. سنگ مرمر کا میں نے نام لیا تو جو لوگ سنگ مرمر کو جانتے ہیں ان کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا کہ سنگ مرمر. اچھا جی، اس میں صفت. اس میں صفت وہ ہوتی ہے جس کے شروع میں آپ ال لگا دیں تو وہ معرفہ بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں صفت جو اس کی پہلی کیفیت ہوتی ہے وہ نکرہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسم وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے تو وہ بھی نکرہ اسم ہوتا ہے. اسی طرح اسم مصدر یعنی جو کام کا نام ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نکرہ ہوتا ہے. شروع میں اس کی بھی شروعات نکرہ سے ہی ہوتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اسم نکرہ کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب اسماء کے آخر میں دیکھیں وہ اپنا 2 پیش ہیں. یہاں پہ بھی 2 پیش، یہاں پہ بھی 2 پیش، یہ بھی 2 پیش، یہ دیکھیں یہ بھی 2 پیش، 2 پیش، یہاں پہ بھی 2 پیش ہیں، یہاں پہ بھی 2 پیش ہیں، یہاں پہ بھی 2 پیش ہیں. اب آپ کے سامنے سب آ گئے ہیں. سارے کے سارے جتنی نکرہ اسماء ہوں گے ان کی جو پہلی کیفیت ہوگی اس کے اوپر 2 پیش ہوں گے. ایک اس میں نکرہ کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ تنوین ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یا آپ عربی میں اگر ان کو پڑھنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ ضمتین اور فتحتین اور کسرتین، یعنی دو ضمہ، 2
فتحہ یا دو کسرہ. اس نکرہ سے اس معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ اب آپ ذرا غور کریں. وہ کیا ہے؟ اگر کسی اس نکرہ کے ساتھ ملا دیں تو وہ اس معرفہ بن جاتا ہے. اچھا جی، بہت اچھے، بہت اچھے جی، بہت اچھے. مجھے اس وقت بہت مزہ آتا ہے جب آپ لوگ، میں کوئی سوال پوچھوں اور فوراً آپ لکھنا شروع کر دیں. یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے بھی، اور آپ لوگوں کے حاضر دماغ رہنے کے لیے بھی یہ فوری طور پر اس کا جواب دینا بہت فائدہ مند ہے. ہمیں ایک کورس کے دوران حدیث پڑھائی گئی تھی، تو 40 احادیث کا مجموعہ تھا، جو کہ اب میں آپ کو اس کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، اربعین نووی کے نام سے کتاب ہے. تو وہ جو ہے 40 احادیث کا مجموعہ ہے. امام شرف الدین نووی نے جو ہے وہ مجموعہ اکٹھا کیا تھا، اور اس کے اندر ایک حدیث تھی جو شرم و حیا سے متعلق تھی. تو شرم و حیا بہت اہم چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے فرمایا جس کے پاس حیا نہیں وہ جو مرضی چاہے وہ کرے. ٹھیک ہے، تو حیا تو ایمان کا لازمی حصہ ہے، یعنی آپ ایسے سمجھیں نصف ایمان ہے حیا. لیکن جب وہ حیا علم کے سیکھنے کے درمیان آڑے آئے تو وہ پھر خطرناک بن جاتی ہے. وہ ایسی حیا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو حیا ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. مطلب ایک انسان سوتا ہے تو وہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میرے اوپر کوئی کپڑا ہو تاکہ میں سوؤں تو میں غفلت میں جو ہے میرے خد و خال پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے جی. تو ہاں ماشاء اللہ انہوں نے لکھ کے بھیجا شرم چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو شرم کا چلی جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو بھی وہ ایک دن لے جاتی ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں جب ہم دین کا علم سیکھیں گے نا اس وقت شرم و حیا جو ہے آڑے آنے نہیں چاہیے، لیکن بیجا ہمیں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ہماری شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ خواتین جو ہے یا مرد بھی بہرحال بولیں گے تو اس میں کیونکہ خواتین مرد دونوں کی جو کلاس ہو رہی ہے تو اس میں پھر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے میں سخت اس چیز کے خلاف ہوں. میں کیا ہوں، ہمارا دین سخت خلاف ہے. ہم پڑھنے کیا لگے ہیں؟ دین کا علم. تو دین کے علم میں ہر وہ چیز ہم نے چھوڑ دینی ہے جو ہمارے رب کو ہمارے رسول کو ناپسند ہے. تو کم از کم دیکھیں ہم سب ان چیزوں سے بچے ہوئے نہیں ہوتے مکمل طور پر، لیکن بات یہ ہے. اچھا آواز اب اس وقت نہیں آ رہی جی ماشاءاللہ، کسی کے پاس نہیں جا رہی کسی کے پاس جا رہی. تو ماشاءاللہ آ رہی ہے جی ادھر. وہ بعض دفعہ کسی ایک بندے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کا نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں نا آواز کا بھی پردہ ہے. وہ کیوں پردہ رکھا گیا ہے؟ یہ ہمارے رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. لیکن دیکھیں ہم یہ ہر جگہ پہ بعض دفعہ پورے اس پر نہیں اتر سکتے، اس کرائٹیریا پر. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قریب سے قریب ہونے کی کوشش ضرور کریں. مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں نہیں. میری بات کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا آواز کا کہ یہ میں بولوں گا تو وہ تو ٹھیک ہے، یعنی میں تو پڑھا رہا ہوں نا، میری تو مجبوری ہے. مطلب خاتون کو بھی مجبوراً بولنا جائز ہوتا ہے. اگر کوئی چیز لینے گئی ہوئی ہے تو مرد کے ساتھ بات کرنی پڑے گی نا. اب میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے تو بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو سمجھ آنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے وہ جو ماحول ہے نا درمیان میں، کچھ لوگ پڑھاتے ہیں تو درمیان میں خواتین بھی بول رہی ہوتی ہیں مرد بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو میں اصل میں بات اس چیز کی کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میرا بولنا تو مجبوری ہے لیکن سب کا بولنا مجبوری نہیں ہے نا. یہ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جو بات نکلی تھی نا وہ شرم و حیا سے نکلی تھی. اگر کوئی بات کوئی سوال درمیان میں ذہن کے آپ کے ذہن میں آتا ہے
تو وہ ضرور فوراً جو ہے آپ جو ہے لکھ کے بھیجیں فوراً، تاکہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکوں۔ اچھا جی، الجمع اسم نکرہ جب آپس میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اسم معرفہ وجود میں آئے گا۔ دیکھیں ال کے ساتھ بیتن جب ہم لگائیں گے تو البیتو ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز، جس بندے کا کوئی خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے لیکچر کے دوران آواز اس کے پاس نہیں پہنچتی، اگر میری طرف سے نہیں ہے تو وہ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر ادھر سے ہو سکتا ہے بند ہو، آپ لوگ مجھے بتایا تو ضرور کریں، لیکن کچھ لوگوں کے پاس جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں جا رہی اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نیٹ کوئی جو ہے پرفیکٹ چیز نہیں ہے، کہیں پہ کمی بھی ہو جاتی ہے، کہیں پہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس کے لیے یہ ہے کہ بعد میں جو ویڈیو آئے گی وہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں نا، اسی وجہ سے میں دیتا ہوں کہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو وہ کام آ سکے۔ اچھا جی، البیتو ال شروع میں جب ہم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو بیت ہے وہ معرفہ بن جائے گا، یعنی اس نکرہ معرفہ بن جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں معرف باللام، را کے اوپر زبر لگا کر، را کے اوپر شد لگا کر اس کے اوپر زبر لگا کے آگے فا کو ساکن کر دیں گے، معرف باللام، معرف باللام کو معرف باللام پڑھیں۔ اچھا جی، اسی طرح کتاب، الکتاب، قلم سے القلم، لیل سے اللیل، درس سے الدرس، صادق سے الصادق۔ دیکھیں یہ دال کے اوپر جو زبر ہے یہ غلط لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے زیر آئے گی۔ صادق سے الصادق، طالب سے الطالب۔ یہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ نون قطنی کا قاعدہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے نا اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی کلاس میں سب سے پہلے جو میں نے وہ مشق بھیجی تھی نا آپ لوگوں کو، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور ٹھیک بھی کروا دوں گا، اور میں ان کے نمبر لگا کے آپ کو فوری نہیں بھیجوں گا، آپ نے خود نمبر لگانے ہیں، لیکن جن جن لوگوں نے لکھی ہیں ان میں سے میں کسی ایک کی چیک کر سکتا ہوں، یعنی میں کوشش کر رہا ہوں جتنی ہو رہی ہے چیک میں ان کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر کسی کی نہیں بھی ہو سکے گی نا تو وہ یہ ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا نا یہاں سے، تو آپ لوگوں نے اپنا وہ جو پیپر حل کیا ہوا ہے نا وہ اپنے سامنے رکھنا ہے، جو جو غلطیاں ہوں وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ اچھا جو میں آپ کو پیپر دوں گا نا وہ میں آپ سب کے چیک کر کے ان کی نمبرنگ کر کے بھی آپ لوگوں کو دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کیونکہ ہم نے نمبرنگ نہیں کرنی، آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے میں نے یہ دیا ہے، یہ میں منگواتا کیوں ہوں؟ تاکہ آپ لوگ ڈھیلے نہ ہو جائیں، ہر صورت میں مجھے بھیجیں تاکہ میں جتنی مجھے ٹائم مل سکے میں سب کا دیکھ سکوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کا میں چیک بھی کروں، کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان نہیں دیکھ پاتا، تو یہ اتوار والے دن جو ہے ہم انشاءاللہ پہلے یہی جو مشق میں نے بھجوائی تھی آپ لوگوں کو وہ چیک کریں گے، یعنی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں گا، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جو ہمارا سبق ہوگا اس سے آگے ہم یعنی 45 نمبر سلائیڈ سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پیچھے سے تھوڑی سی دہرائی کرتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔